تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم. اسلام ہمارا دین چینل میں خوش آمدید. ہم اللہ کے گھر میں گئے اور موبائل نکالا اور تصویریں بنانا شروع ہو گئے. مزید آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے نشان پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو موصول ہو سکے، اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے. ہم حرم میں گئے حج عمرہ کے لیے، مگر موبائل نکالا، فوٹو کھینچی، سیلفی بنائی اور اس کو سوشل میڈیا پہ شیئر کر دیا. ایک ہاتھ دیوار کعبہ سے اور دوسرے ہاتھ سے تصویر بن رہی ہے اور لوگ طواف کعبہ کر رہے ہیں، اور گزرتے ہوئے لوگوں کو موبائل دیا جاتا ہے کہ صاحب یہ ہماری تصویر بنا دو، اور ہاتھ اٹھا کر جیسے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اس پوز میں جو ہے وہ تصویر بناتے ہیں، یعنی کہ مصنوعی دعائیں مانگی جاتی ہیں. کہاں اللہ کے گھر میں جہاں ہر وقت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. یہ کیسا حج عمرہ ہے؟ ہمیں تو زیادہ ڈرنا چاہیے تھا. ہمیں اپنے کرتوتوں کا پتہ ہے، ہمارے اخلاق بھی کھوکھلے ہیں اور ہم اپنے کندھوں پر واقعی گناہ اٹھا کر لے کے جاتے ہیں. چغلی، غیبت، حسد، کینہ، فلمیں، گانے، ڈراموں کا بوجھ سب کچھ ہم اپنے کندھوں پر اٹھا کے لے کر جاتے ہیں. ہمیں تو وہاں زیادہ ڈرنا چاہیے تھا، مگر کیا ہوا؟ ہم نے وہاں تصویریں بنائیں اور سوشل میڈیا پر شیئر کر دیں. مجھے ایک بات بتائیں، کہ حج عمرہ موبائل کے بغیر نہیں ہوتا؟ اس کو ہم رہائش گاہ پر نہیں چھوڑ کے آ سکتے؟ صاحب یہ سوچو کہ تم حج عمرہ پر گئے اور وہاں سے لائے کیا؟ کھجور، پانی، بچوں کے لیے کھلونے، ٹوپیاں، تسبیح، مسلح. ہم بس یہی لاتے ہیں اور کچھ نہیں لاتے. ہم جس طرح گناہ اٹھا کر اپنے کندھوں پر لے جاتے ہیں وہ اسی طرح ہم واپس لے کر آتے ہیں. ہاں، ہمارے نام کے ساتھ حاجی کا اضافہ ضرور ہو جاتا ہے، لیکن بغل سے چھری نہیں نکلتی. اخلاق اچھے نہیں ہوتے، پیشانیوں میں سجدوں کا نور نہیں آتا، آنکھوں پر حیا کے پہرے نہیں بیٹھتے. بڑے فخر سے بتاتے ہیں ہم نے 10 حج کیے ہیں، ہم نے 15 حج کیے ہیں، ہم نے 20 عمرے کیے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کتنے عمرے کر لیے، مگر نظر تو آ نہیں رہے. رویے تو اسی طرح ہیں ہمارے. وہ ایک زمانہ تھا کہ جب ہم بچپن میں سنتے تھے کہ جس کا بچہ آوارہ ہوتا تھا، یعنی کہ اس کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا تھا، تو لوگ کہتے تھے کہ اس کو عمرے پہ بھیج دو. یقین جانیں جب وہ پلٹتا تھا تو حیا کے پہرے ہوتے تھے. آج کتنے کتنے حج اور عمرے ہم نے کیے ہوئے ہیں، مگر ہمارے اخلاق بہتر نہیں ہوئے. ہم نے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی. علامہ سعدی لکھتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے گھر میں سنگریزوں پہ یعنی کہ پتھروں پہ سر رکھ کر رو رہا تھا. میرے جیسا بندہ جا کر کہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں سے درگزر کرنا، اپنے بندوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا. بات سمجھ میں آتی ہے، مگر صاحب وہ جو رو رو کے کہہ رہا تھا وہ کون تھا؟ تو جب قریب جا کر دیکھا گیا تو وقت کا غوث شیخ عبد القادر جیلانی تھا. یہ وہ جوان ہے جس کی راتیں کبھی سجدے میں تو کبھی قیام میں گزرتی ہیں. یہ وہ جوان ہے جس نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. اور صاحب یہ ان کی کیفیت ہے جو اللہ کے اتنے نیک بندے ہیں. میرا آپ سے سوال ہے کہ مجھے بتائیے گا کہ میں اور آپ بھی حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں، تو کیا ہماری کیفیت ایسے ہوتی ہے جیسے ہمارے اسلاف کی تھی؟ معذرت سے کہوں گا نہیں ہوتی. ہمارا تو حال یہ ہے صاحب کہ ہم جب تک اپنی فوٹو سوشل میڈیا، فیس بک وغیرہ پر نہ ڈالیں تو ہمارا عمرہ ہی مکمل نہیں ہوتا، ہمارا حج ہی مکمل نہیں ہوتا. اور ہمارا حج ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم اپنے نام کے ساتھ حاجی نہ لکھوا لیں. میں نے اکثر لوگوں کو وہاں حرم پاک میں دیکھا ہے کہ لوگ ہاتھوں میں موبائل لیے ساتھ طواف کر رہے ہیں اور ساتھ مووی بنا رہے ہیں. ارے بھائی، یہ تم کیا مووی میکنگ کر رہے ہو، یا تم عمرہ کر رہے ہو، رب کو راضی کر رہے ہو، یا دنیا کو دکھانے کے لیے تم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہو؟ اگر آپ حج اور عمرہ کی صحیح طرح روحانیت چاہتے ہیں تو ایک کام کیجئے کہ آپ اپنا موبائل گھر چھوڑ کے جائیے، پھر دیکھیں آپ کو اس کی روحانیت ملے گی. کیونکہ جب آپ موبائل ساتھ لے کے جائیں گے تو آپ کا سارا دھیان موبائل کی طرف رہے گا کہ ہمارا میسج آیا ہوگا، کہ کسی نے میسج کیا، ہم نے کسی کو میسج کرنا ہے، ہماری کوئی کال نہ آ جائے. اس لیے اس موبائل کو گھر میں چھوڑ کے جائیں، پھر دیکھیں آپ کو کیسی لذت آئے گی. ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور شیئر کیجیے.